بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھارت کے 4 سفر، اس کا حصہ دوم، اور آج اس کی قسط نمبر 17۔ بھوپال ایک پختون کی قائم کردہ ریاست۔ میں ہرجیت سے باتیں کر کے اپنے کیبن میں واپس آ گیا۔ سب لوگ ایسا ایسا بیدار ہو رہے تھے۔ کچھ دیر بعد ہرجیت بھی آ گیا اور سب سے ناشتے کے بارے میں پوچھنے لگا۔ سب نے اپنی پسند کے مطابق ناشتہ کیا، جو کسی بھی لحاظ سے 5 اسٹار ناشتے سے کم نہ تھا۔ اب تقریباً 8 بج رہے تھے اور ہم بھوپال کے قریب پہنچنے والے تھے۔ سردار صاحب نے بھی اپنا سامان سمیٹنا شروع کر دیا۔ بھوپال میں ٹرین کا سٹاپ 10 منٹ کا تھا۔ وقاص بھائی اور میرا ارادہ تھا کہ ہم پلیٹ فارم پر اتر کر سردار صاحب کو رخصت کریں گے۔ اس سے پہلے کہ میں بھوپال سے متعلق کچھ معلومات آپ کی خدمت میں پیش کروں، میں چاہوں گا کہ ہندوستان میں انگریز کی آمد سے روانگی تک کی ایک مختصر رودات بیان کروں، جس میں اس دور کی ریاستوں اور انگریزوں کے تعلقات بھی شامل ہوں۔ ان معلومات سے آپ کو مختلف ریاستوں اور سیاسی اور سماجی کردار کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ ہندوستان میں انگریزوں کی آمد سے لے کر رخصت ہونے تک کی تاریخ کو جاننے کے لیے میں نے درج ذیل کتابوں اور مضامین سے مدد لی ہے۔ آپ بھی اگر ہندوستان کی اس دور کی تاریخ کو جاننا چاہیں تو جو کتابیں آپ اس کام کے لیے کافی کارآمد ہیں۔ چندریکا کول کا لکھا ہوا ایک طویل مضمون جو BBC نے شائع کیا، جس کا عنوان ہے فرام امپائر ٹو انڈیپینڈنس، دا برٹش راج ان انڈیا 1858 to 1947۔ ششی کپور کی کتاب جو 2016 میں شائع ہوئی، جس کا عنوان ہے این انر آف ڈارکنیس، دا برٹش امپائر ان انڈیا۔ پنڈت سندر لال کی کتاب برٹش رول ان انڈیا فرسٹ ایڈیشن میں بھی ایک مفید کتاب ہے۔ ڈیوڈ گلمور کی کتاب دا برٹش ان انڈیا 3 centuries آف ایمبیشن اینڈ ایکسپیرئنس، جو 2019 میں شائع ہوئی، ایک ایسی کتاب ہے جس میں انگریزوں کے ہندوستان میں کیے گئے اقدامات کا تنقیدی جائزہ لیا گیا ہے۔ ان کی ایک دوسری کتاب دا برٹش ان انڈیا سوشل ہسٹری آف دا راج بھی، جو بعد میں شائع ہوئی، میں کافی معلومات مل سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ اسٹینلے ولپرٹ کی کتاب شیمفل فلائٹ، دا لاسٹ ایئرز آف دا برٹش امپائر انڈیا بھی ایک مفید کتاب ہے۔ یہ کتاب آج کل میرے زیر مطالعہ ہے۔ یہ کتاب تاریخ کے کئی نئے رخ بھی سامنے لاتی ہے۔ 16ویں صدی کے آخر اور 17ویں صدی کے شروع میں صنعتی دور کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سے ذرائع آمد و رفت میں بھی آسانی پیدا ہوئی۔ طویل فاصلوں کے لیے بحری سفر کا بھی آغاز ہوا۔ اس سے پہلے یہ سفر ہوتے تھے، لیکن اب ان میں نہ صرف آسانیاں پیدا ہو گئیں بلکہ ان کی تعداد میں بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ اس دور میں یورپ کے کچھ ممالک، جن میں پرتگال سر فہرست تھا، ہندوستان سے مصالحہ جات لے جاتے اور یورپ سے لوہے کی بنی ہوئی چیزیں اور سونا وغیرہ لے آتے تھے۔ ہندوستان کے ساتھ تجارت کے علاوہ اپنی کالونی بنانے میں پرتگال کے ساتھ ساتھ ہالینڈ، ڈنمارک اور فرانس بھی پیش تھے۔ ان کی تجارت کو دیکھ کر لندن کے کچھ تاجروں نے سن 1600 میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد رکھی۔ اس کمپنی کا مقصد بحر ہند کے ارد گرد موجود ممالک سے تجارت کرنا تھا۔ برطانیہ کی ملکہ الزبتھ نے انہیں بحر ہند کے ارد گرد موجود ممالک کے ساتھ تجارت کے کلی اختیار دے دیے۔ بعض جہاں اس میں چین کے کچھ علاقے بھی شامل ہو گئے اور یوں اس علاقے میں بالواسطہ برطانوی بادشاہت کا عمل دخل شروع ہو گیا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنا پہلا تجارتی قافلہ 1601 میں انڈونیشیا کی طرف بھیجا۔ اس وقت نہر سویز نہیں بنی تھی، اس لیے یہ جہاز افریقہ کا پورا چکر لگا کر پہلے بحر عرب اور بعد میں بحر ہند میں آتے تھے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کا پہلا تجارتی جہاز 1608 میں سورت، جو گجرات کی بندرگاہ میں آیا۔ آپ اسے ایسٹ انڈیا کمپنی کا ہندوستان میں آغاز کہہ سکتے ہیں۔ اس وقت ہندوستان پر جہانگیر کی حکومت تھی۔ انگریزوں نے مغل بادشاہوں سے بہت ساری تجارتی رعایتیں حاصل کی۔ انگریزوں کی آمد سے پہلے سے موجود دیگر یورپی ممالک کے لوگوں سے کئی لڑائیاں بھی ہیں۔ انگریزوں نے ان جنگوں میں فتح حاصل کی۔ مقصد یہ کہ ان لڑائیوں کے بعد انگریزوں نے سوچا کہ اگر انہیں تجارت کرنی ہے تو انہیں فوج کی بھی ضرورت ہوگی۔ اس کے لیے انہوں نے باقاعدہ اپنی فوج بھی کھڑی کر لی، جس میں 2 لاکھ سے زائد انگریز اور انڈین فوجی شامل تھے۔ ان فوجیوں کی مدد سے انہوں نے مقامی ریاستوں کے ساتھ لڑائی جھگڑے بھی شروع کیے۔ ریاستیں کمزور تھیں، جبکہ انگریزوں کے پاس جدید اسلحہ تھا اور ان جنگ کا تجربہ بھی بہت بہتر تھا۔ کچھ ریاستیں انگریزوں کے ساتھ معاہدے میں چلی گئیں اور جس نے ان کی بات نہ مانی تو اسے انہوں نے زبردستی اپنے قبضے میں کر لیا، جس کی ایک مثال ریاست میسور کی ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی ریاستیں تھیں جنہوں نے مخالفت کی، لیکن کمزور اور متحد نہ ہونے کی وجہ سے انگریزوں کو ان کے علاقوں پر بھی قبضہ کرنے کا موقع مل گیا۔ تجارت کے علاوہ انگریزوں نے ایک اور کام بھی شروع کیا،
جب کسی ریاست کا راجہ کمزور پڑ جاتا تو اسے کسی سے خطرہ ہوتا تو یا کوئی اور اس کی ریاست پر قبضہ کر لیتا تو وہ انگریزوں سے مدد کا طلبگار ہوتا تھا۔ انگریز کی فوجی مدد کرتے جس کے بدلے بہت سارا مال و دولت بھی لیا جاتا۔ اس طرح کا ایک کام انہوں نے افغانستان میں بھی کیا۔ ہندوستان میں تو ہمیں ایسے بے شمار واقعات کا ذکر ملتا ہے۔ ایسا بھی ہوا کہ انہوں نے ایک ریاست کو اپنے ساتھ ملا کر دوسری ریاست کے خلاف جنگ کی، جیسے مراٹھوں کو اپنے ساتھ ملا کر ٹیپو سلطان کے خلاف جنگ لڑی اور بعد میں مراٹھوں کو بھی زیر کر لیا۔ ایسا کرتے کرتے انہوں نے ہندوستان کے ایک بہت بڑے علاقے پر قبضہ کر لیا۔ جن علاقوں پر انہوں نے لڑائی کے بعد قبضہ کیا انہوں نے اسے برٹش انڈیا کا نام دے دیا، جہاں پر ان کی اپنی حکومت تھی۔ جن ریاستوں کو فتح نہ کر سکے ان کے ساتھ معاہدے کرتے گئے۔ یہ معاہدے بہت دلچسپ ہیں، اگر شوق ہو تو ضرور پڑھیے گا۔ ان معاہدوں کے مطابق ریاستیں اپنے اندرونی معاملات میں بہت حد تک آزاد تھیں۔ دیگر ریاستوں سے تعلقات کے لیے انہیں ہر لحاظ سے انگریزوں کی پالیسی کو اپنانا ہوتا تھا۔ ان معاہدوں کی روح سے انگریز ان ریاستوں کی سلامتی کے ذمہ دار تھے، یعنی ان پر کسی بھی طرح کے حملے کی صورت میں انگریز ان کی مدد کے پابند تھے۔ کچھ علاقوں میں انگریزوں نے اپنے وفاداروں کو جاگیریں بھی عطا کی، جس کی بے شمار مثالیں ہمارے ارد گرد موجود۔ اس طرح انہوں نے ہندوستان پر اپنا مکمل قبضہ کر لیا۔ یاد رہے پنجاب ان علاقوں میں شامل ہے جہاں انگریزوں نے سب سے آخر میں قبضہ کیا۔ پنجاب میں انگریزوں اور سکھوں کی آخری جنگ کھاریوں کے قریب 1849 میں چیلیاں والا میں ہوئی۔ انگریزوں نے ہندوستان میں پہلا قدم 1608 میں ایسٹ انڈیا کی شکل میں رکھا اور 1857 تک اس کمپنی نے ہندوستان پر کہیں براہ راست اور کہیں بالواسطہ قبضہ کیا۔ یاد رہے کہ یہ ایک تجارتی کمپنی تھی، کوئی ملک نہیں تھا۔ جس ملک پر انہوں نے قبضہ کیا اس کا رقبہ 45 لاکھ مربع کلومیٹر تھا۔ اس کا اندازہ آپ یوں کر سکتے ہیں کہ پاکستان کا رقبہ 8 لاکھ مربع کلومیٹر کے قریب ہے، جبکہ پاکستان سے 5 گنا رقبے پر انگریزوں کی حکومت تھی۔ یاد رہے اس وقت ہندوستان میں بنگال بھی شامل تھا۔ ہندوستان کی آبادی 20 کروڑ کے قریب تھی۔ انگریزوں کے دور میں ہندوستان میں رہائش پذیر انگریزوں کی تعداد 2.25 لاکھ کے قریب رہی ہے، جس میں فوجی اور سویلین دونوں طرح کے لوگ شامل تھے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کی فوج ایک وقت میں 2 لاکھ سے بھی زائد فوجیوں پر مشتمل تھی، جس میں اکثریت ہندوستانیوں کی تھی۔ یہ تعداد اعتبار کے لحاظ سے حکومت برطانیہ کی فوج سے بھی بڑی فوج تھی۔ 1857 کی جنگ میں جو چند فوجیوں نے شروع کی وہ کافی دور تک پھیل گئی۔ میرے علم کے مطابق سوائے جھانسی کی ریاست کے کسی نے بھی بطور ریاست اس جنگ کی حمایت نہیں کی، بلکہ انہوں نے جنگ آزادی میں انگریزوں کی کامیابی کے لیے ہر ممکن مدد کی۔ ایک اور بات بھی اہم ہے کہ مغلوں کے آخری حکمران بہادر شاہ ظفر نے بڑھاپے کمزوری، انگریزوں کی بہت بڑی فوج، انگریزوں کے وظیفے، لال قلعے کے اندر انگریزوں کے کنٹرول کے باوجود بھی آزادی حاصل کرنے والے سپاہیوں کی سپہ سالاری قبول کی۔ انہوں نے اپنے بچوں کو بھی اس کام پر لگایا، جس کی سزا بھی انگریزوں نے انہیں دی، جو بچوں کے قتل اور ان کی ملک بدری کی شکل میں ہمارے سامنے آتی۔ یہ جنگ آزادی تھی، یہ چند فوجوں کی بغاوت، اس پر کچھ لوگوں کو خیال ہے کہ یہ بغاوت تھی۔ سر سید احمد خان نے اس پر اسباب بغاوت ہند کے نام سے کتاب بھی لکھی ہے۔ اس موضوع پر کافی کچھ جان کر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آغاز میں یہ چند ہندوستانی فوجیوں کی طرف سے بغاوت تھی، بعد میں یہ جنگ آزادی میں تبدیل ہوئی، جس میں رانی جھانسی بھی شریک ہوئی۔ ریاست نابا کے راجہ نے بھی اس کی حمایت کی، بہادر شاہ ظفر نے بھی اس کی قیادت سنبھالی، دلی سے انگریزوں کو باہر بھی نکالا، ریواڑی کے راجہ بھی ان کے ساتھ تھے، ان کے علاوہ بھی کئی لوگ اس میں شریک ہوئے۔ ان سب نے اپنے اس عظیم جرم کی سزا بھی پائی۔ میں انہیں آزادی کے ہیرو ہی کہوں گا۔ وہ کامیاب تو نہ ہو سکے لیکن ایک طویل جنگ آزادی کی بنیاد ضرور رکھ گئے۔ اس واقعے کے صرف 90 سال بعد مکمل آزادی انہی کی شروع کی جدوجہد کا نتیجہ ہے۔ اس سے پہلے ہندوستان بھر میں کہیں بھی انگریزوں کے خلاف ایک بڑے پیمانے پر جنگ نہیں ہوئی تھی۔ مقامی ریاستیں اپنی آزادی کی جنگ ضرور لڑتی رہیں، جیسے میسور، مراٹھا۔ یہ جنگ ان ہندوستانی سپاہیوں نے شروع کی جو انگریز فوج میں ملازم تھے۔ ان میں پہلا شخص منگل سنگھ پانڈے تھا، جس نے اپنی جان ہندوستان کی آزادی کے لیے قربان کی۔ جب فوجی مار دیے گئے تو جنگ آزادی بھی ختم ہوئی۔ پھر اگلے 90 سال کے لیے پورا ملک انگریزوں کے قبضے میں چلا گیا۔ بعد ازاں سیاستدانوں نے سیاسی انداز اور بھگت سنگھ اور چندر بوس جیسے جوشیلے نوجوانوں نے طاقت کے ذریعے آزادی حاصل کرنے کی کوشش کی اور بالآخر اہل ہند آزادی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ جنگ آزادی کے بعد 1858 میں برطانیہ کی پارلیمنٹ نے ایک بل کے ذریعے کمپنی کے تمام تر اثاثہ جات پر قبضہ کر لیا اور ہندوستان کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ ایک فرد کو سیکرٹری آف انڈیا مقرر کیا گیا جو ہندوستان کے تمام تر معاملات کا ذمہ دار تھا۔ نئے قوانین کے مطابق اس وقت کی ملکہ برطانیہ وکٹوریہ کو ہندوستان کی ملکہ بھی قرار دے دیا گیا۔
ایسٹ انڈیا کمپنی کے دور میں کمپنی کی طرف سے تمام تر معاملات کو کنٹرول کرنے کے لیے گورنر جنرل مقرر کیا جاتا تھا۔ برطانوی حکومت کے براہ راست کنٹرول کے لیے ایسے شخص کو وائسرائے کہا جاتا تھا۔ پہلا وائسرائے 1858 میں ہندوستان آیا، اس کا نام لارڈ کیننگ تھا، اور آخری وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن تھا۔ اس طرح 1858 سے 1947 تک برطانوی حکومت کی ہندوستان پر براہ راست حکومت رہی۔ یہ عرصہ تقریباً 90 سال پر محیط ہے۔ اس سے پہلے 1608 سے لے کر 1858 تک کے 250 سال بھی اس ملک پر ایسٹ انڈیا کمپنی کا ہی جزوی یا مکمل کنٹرول رہا۔ تاریخ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہندوستان میں انگریز تقریباً 340 سال تک کسی نہ کسی انداز میں موجود رہے۔ یہاں وہ آئے تو ایک تاجر کے طور پر تھے، لیکن گئے وائسرائے کے طور پر۔ انگریزوں نے اپنے دور حکومت میں ہندوستان کو 2 بڑے حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ اس میں ایک حصے کا نام برٹش انڈیا تھا، جبکہ دوسرا حصہ مقامی ریاستوں پر مشتمل تھا۔ برٹش انڈیا پر پہلے کمپنی اور بعد میں براہ راست حکومت برطانیہ حکومت کرتی تھی۔ اس کی ایک مثال پنجاب کا بہت بڑا علاقہ ہے جو انہوں نے سکھوں سے اپنے قبضے میں لیا۔ اس طرح انہوں نے دہلی بھی مغلوں سے چھینا تھا۔ یہ ہندوستان کے تقریباً نصف سے زائد علاقے پر مشتمل تھا، اور اس میں بسنے والے لوگوں کی تعداد بھی 70% سے زائد تھی۔ ہندوستان میں صدیوں سے مقامی ریاستیں قائم تھیں، جن میں بڑی بڑی ریاستیں جیسے حیدرآباد، جموں و کشمیر، سکم اور کئی چھوٹی چھوٹی ریاستیں بھی شامل تھیں جو چند 100 مربع میل پر پھیلی ہوئی تھیں۔ جب انگریزوں کی حکومت قائم ہوئی تو انہوں نے ان ریاستوں کے ساتھ معاہدے کیے اور اپنے تعلقات استوار کیے۔ ایسی ریاستوں کی تعداد 565 تھی۔ ان کے علاوہ بہت سارے علاقوں میں جاگیردار تھے جنہیں مغلوں نے جاگیریں عطا کی تھیں۔ بعد ازاں انگریزوں نے بھی کچھ لوگوں کو نوازا تو وہ اپنے علاقے کے جاگیردار بن گئے۔ انہیں کچھ آزادی تو حاصل تھی، لیکن وہاں پر انگریزوں کی بالواسطہ حکمرانی تھی۔ کچھ علاقوں میں بڑے بڑے زمین دار تھے جو جاگیر کے اعتبار سے تو کم تھے، لیکن پھر بھی ایک خاصے بڑے علاقے کے مالک ہوتے تھے۔ ریاستوں کے پاس ہندوستان کا 40% حصہ تھا، جبکہ ہندوستان کی 30% آبادی ان ریاستوں میں رہتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ علاقے آزاد بھی تھے، جیسے افغانستان اور ہندوستان کے درمیان سرحدی علاقے۔ یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ ایک مدت تک انگریزوں کے زیر قبضہ علاقوں میں اضافہ یا کمی بھی واقع ہوتی رہی، جیسا کہ مالا کنڈ کی جنگوں سے واضح ہے۔ تقسیم ہند کے وقت ان ریاستوں کو یہ اختیار دیا گیا کہ پاکستان یا ہندوستان میں کسی کے ساتھ مل سکتے ہیں۔ اگر وہ آزاد رہنا چاہیں تو انہیں اس کا بھی حق ہوگا۔ حیدرآباد کی ریاست میں اکثریت ہندوؤں کی تھی، لیکن حکمران مسلمان تھے۔ مسلمان حکمرانوں نے کچھ دیر مزاحمت تو کی، لیکن بھارتی حکومت نے طاقت زور پر ریاست کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ کشمیر میں اکثریت مسلمانوں کی تھی، لیکن حکمران ہندو تھے۔ حکمرانوں نے مسلمانوں کی مخالفت کے باوجود ریاست کا الحاق بھارت کے ساتھ کر دیا، جس کی وجہ سے حالات بہت خراب ہوئے۔ اب تک کشمیر کے مسلمان اپنے خود ارادیت کے لیے لڑ رہے ہیں۔ ریاست جوناگڑھ میں اکثریت ہندوؤں کی تھی، لیکن حکمران مسلمان تھے۔ حکمرانوں نے پاکستان کے ساتھ ملنے کی کوشش کی، لیکن بھارت نے اس پر زبردستی قبضہ کر لیا۔ ریاست کلات کے حکمرانوں نے پہلے آزادی کا اعلان کیا اور بعد میں پاکستان میں شامل ہو گیا۔ ریاست بھوپال بھی ایسی صورتحال سے دوچار تھی۔ یہاں پر رہنے والوں کی اکثریت ہندو تھی اور حکمران مسلمان۔ چاروں طرف بھارتی علاقے کی وجہ سے اس ریاست کے پاس بھارت کے ساتھ شریک ہونے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ اس بارے میں مزید معلومات آپ کی خدمت میں آئندہ صفحات میں پیش کروں گا۔ ہماری گاڑی 8 بجے بھوپال اسٹیشن پر پہنچ گئی۔ سردار صاحب سے بہت اچھا تعلق بن گیا تھا، اس لیے ان کے جانے سے اداسی بھی ہو رہی تھی۔ سب کو ہی جانا ہوتا ہے، کوئی بھوپال چلا جائے اور کوئی چنائی، کوئی دنیا سے۔ انشاءاللہ باقی اگلی قسط میں۔